حد درجہ قابل احترام معززین کرام، اسلام اللہ سبحانہ و تعالی کا پسندیدہ دین ہے، اور دین اسلام اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو ایسی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد والے لوگوں کے لیے، اپنے ماحول کے لیے اور اس ساری کائنات کے لیے خیر کا ذریعہ ہوں، ان کا وجود سراپا خیر ہو، ان کا وجود سراپا رحمت اور برکت ہو۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقصد اور حقیقت کو یوں ارشاد فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انسانوں میں سے بہترین وہ ہے جو انسانیت کے لیے نفع کا ذریعہ ہے، جو انسانیت کے لیے خیر کا ذریعہ ہے، جو انسانیت کے لیے فائدے اور بھلے کا ذریعہ ہے۔ وہ اپنی زبان سے، وہ اپنے عمل سے، وہ اللہ کی بخشی ہوئی صلاحیتوں سے، وہ اس کی جسمانی صلاحیتیں ہوں، وہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہو، دولت ہو، وہ اپنی ہر چیز کو انسانیت کے نفع کے لیے خرچ کرے، انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کرے۔ یہ دین کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ گزشتہ چند جمعۃ المبارک سے جو گفتگو ہو رہی ہے، اس گفتگو کا اصل مقصود بھی یہی ہے کہ ایک صحیح مسلمان، ایک کامل الایمان شخص وہی ہے جو اپنے ارد گرد والوں کے لیے خیر و برکت کا باعث۔ آج بھی اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کریمہ اور سیرت عالیہ کی روشنی میں پڑوسیوں کے ساتھ جو حسن سلوک، جو لوگ ہمارے ارد گرد بستے ہیں، ان میں پڑوسیوں کا اپنی جگہ ایک بڑا اہم کردار ہے، ان کی بڑی اہمیت۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں جو پڑوسی ہے، وہ گھر کا پڑوسی ہو، مسجد کا پڑوسی ہو، بازار کا یا دفتر کا پڑوسی ہو، ہر ایک کے ساتھ خیر سے پیش آنا، بھلائی سے پیش آنا، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے کسی فعل سے ان کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث نہ بننا، یہ ہمارے دین کی بنیادی تعلیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی وضاحت سے اپنے اقوال مبارکہ کے ذریعے بھی اور سیرت عالیہ کے ذریعے بھی ہماری رہنمائی فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی ہونے کا شرف اللہ نے کن ہستیوں کو عطا فرمایا، انہیں دیکھ کر بھی ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ موضوع اور یہ افراد جو ہمارے ارد گرد بستے ہیں، یہ کتنے اہم ہوا کر۔ ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے، آپ کی میزبانی سب سے پہلے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی۔ بعد ازاں جب مسجد نبوی شریف بن گئی، جو اس کی ابتدائی شکل تھی وہ سامنے آ گئی، حجرات مبارکہ اس کے ساتھ تعمیر ہو گئے، حضور ازواج کے ساتھ اپنے حجرات میں تشریف فرما ہوئے، تو حضور کے ارد گرد جو قریب ترین صحابہ تھے اپنے مکان کے لحاظ سے، ان میں انصار کے سردار حضرت سعد بن عبادہ، حضرت عبداللہ بن عمر، یہ حضرت جابر جو معروف صحابی ہیں ان کے والد، یہ حضور کے پڑوس میں تھے۔ اسی طرح سے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابہ تھے جن کے گھر حضور کے بڑے قریب تھے، اور ان کا تعلق بنو نجار سے تھا۔ آپ کی آمد پر اس قبیلے نے اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں رسول اللہ کا پڑوس عطا کیا۔ اسی قبیلے کی بچیوں نے حضور کی آمد پر
یہ نعت بھی پڑھی تھی جو آج بھی کتب سیرت اور کتب احادیث کا حصہ ہے، جس میں انہوں نے حضور کی آمد کو مرحبا بھی کہا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، اور اسی کے اندر انہوں نے یہ بھی عرض کیا کہ نحن جوارم من بنی النجار یا حبذا محمد من جاری، کہ ہم بنو نجار کی بچیاں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہترین پڑوسی ہیں، یہ ہماری خوش بختی ہے، ہماری سعادت مندی ہے کہ اللہ نے ہمیں محمد کریم جیسا پڑوسی عطا فرمایا۔ جب ان بچیوں نے حضور کے پڑوس پہ آپ کی تشریف آوری پہ اپنی مسرت اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یہ نعت پیش کی، حدیث میں ہے جسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یعلم اللہ انی لاحبکن، کہ اے بچیو جیسے تم میرے پڑوس پہ فخر کا اظہار کر رہی ہو، اللہ جانتا ہے میں بھی ضرور تم سے محبت کرتا ہوں۔ اگر میری محبت تمہارے دلوں میں ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم چھوٹی ہیں اور ہم جو ہے وہ عام سے لوگ ہیں، حضور اب ہمارے درمیان آئے ہیں، آپ کا قبیلہ الگ ہے، خاندان الگ ہے، شہر الگ ہے۔ فرمایا نہیں، یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں، میں بھی اپنے پڑوسیوں سے محبت کا جذبہ رکھتا ہوں۔ مہاجرین میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جن کے گھر تھے، علماء سیرت نے ان کے اسماء مبارکہ بھی ذکر کی ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ مہاجر صحابہ میں سے وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں تھے، اور یہ تو مدینہ میں حضور کے پڑوس تھا، جو مومن تھے، آپ کے جانثار تھے، آپ سے محبت کرنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پڑوس مکہ میں بھی چھوڑ کر آئے تھے، اور یہ وہ پڑوس تھا جو حضور کا سخت مخالف تھا، آپ کے جانی دشمن تھے، ابو لہب تھا، حکم بن عاص بن امیہ تھا، اور اسی طرح سے کر کے عقبہ بن ولید اور دیگر مشرکین کے سردار تھے جن کے گھر حضور کے بالکل قریب قریب، اور یہ رسول اللہ کے رستے میں کانٹے بھی بچھایا کرتے تھے، اپنے جانوروں کی غلاظت بھی رسول اللہ کی راہ میں بھی پھینکا کرتے تھے، اور بعض اوقات عبادت کرتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی وہ بدقسمت جو ہے وہ اپنی بدباطنی اور دشمنی کا اظہار کیا کرتے، جانوروں کی جو ہے وہ بچے ہوئے غلاظت اور دیگر چیزیں حضور کے وجود مقدس پہ پھینک۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دیکھتے کہ ان کی اذیت حد سے بڑھ گئی تو روایت میں کہ ایک آدھ بار آپ نے ان کے دروازوں پہ کھڑا ہو کے اتنا ضرور فرمایا کہ یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کی اولاد، یہ کیسا پڑوس ہے؟ کیا پڑوسیوں سے یہ سلوک ہوتا ہے جو تم میرے ساتھ کرتے ہو؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مشرکین اور ان کفار کی ایذاؤں، ان کی زیادتیوں اور ان کے ظلم کے بدلے میں کبھی بھی ان جیسا رویہ اختیار نہیں فرمایا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی تعلیم دی ہے کہ اس سے برے پڑوسی تو کوئی نہیں ہو سکتے، لیکن میرا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے کہ یا پڑوس بدل لو، اللہ کے رسول ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے، اور یا اس دکھ اور تکلیف کو ہمت سے برداشت کیا جائے، لیکن برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو کبھی بھی پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے پڑوسیوں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی مبارکہ پر جب خطبہ ارشاد فرما رہے تو حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ حضور نے اپنے اس خطبے میں ارشاد فرمایا اوصیکم بالجار، اے میری امت میں پڑوسیوں کے ساتھ خیر خواہی کی تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں تاکیداً تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھنا۔ حضور نے یہ خطبہ حجۃ الوداع سے پہلے بھی کئی بار اس چیز پہ زور دیا، لیکن خصوصاً خطبہ حجۃ الوداع میں، اور یہ بات پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی خطبہ ارشاد فرمایا، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حجۃ الوداع کے سفر میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر خطبے ارشاد فرمائے۔ ان میں سب سے جو اہم اور بنیادی خطبہ تھا وہ 9 ذوالحج کو میدان عرفات میں آپ نے وقوف عرفہ کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ لیکن اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی میدان مینا میں بھی، مسجد حرام میں بھی اور دیگر جگہوں پر اس سفر حجۃ الوداع میں حضور گاہے گاہے خطبات ارشاد فرماتے رہے۔ انہی میں سے ایک خطبے کی بات حضرت ابو امامہ بتا رہے ہیں کہ حضور نے خطبے میں اوصیکم بالجار، میں تمہیں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں حتی اکثر، حضور بار بار یہ کہتے رہے اوصیکم بالجار، اوصیکم بالجار، میں پڑوسی کے ساتھ تمہیں حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ ابو امامہ راوی حدیث کہتے ہیں حتی اکثر فقلت انہ لیورثہ، حضور نے اتنی کثرت کے ساتھ یہ جملہ فرمایا کہ اب وہ کہتے ہیں مجھے لگا کہ اللہ کے رسول پڑوسی کو میراث میں بھی حقدار قرار دے دیں، حضور پڑوسی کو وراثت میں بھی حقدار ٹھہرا دیں گے، مجھے یہ خدشہ لاحق ہو گیا۔ حضور نے حقدار ٹھہرایا نہیں، لیکن اتنی کثرت سے خیر خواہی کا، حسن سلوک کا حکم دیا ہے کہ صحابہ کو یہ وہم ہونے لگا، صحابہ کو یہ خدشہ ہونے لگا کہ کہیں اللہ کے رسول پڑوسی کو وراثت میں ہی حقدار قرار دیں۔ حضرت ابو شریح العدوی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی یہ روایت امام بخاری نے صحیح بخاری میں درج فرمائی۔ حضرت ابو شریح العدوی فرماتے ہیں کہ سمعت اذنائی وابصرت عینائی، فرماتے ہیں میرے کانوں نے سنا اور میری آنکھوں نے دیکھا، حین تکلم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملہ ارشاد فرما رہے۔ اب صحابی اگر ویسے بھی کہہ دے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تو وہ اپنی جگہ لائق استدلال ہے، وہ اپنی جگہ قابل غور ہے اور وہ ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک بڑا اہم ذریعہ ہے۔ لیکن اس حدیث میں صحابی صرف حضور کے کلمات نہیں بتا رہے، اپنی یادداشت کا ذکر کر کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے ان کانوں نے سنا ہے، میری ان آنکھوں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، اسے اپنے پڑوسی کا اکرام کرنا چاہیے۔ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، اسے اپنے پڑوسی کا احترام کرنا چاہیے، اسے اپنے پڑوسی کی عزت کرنی چاہیے۔ اور حضور نے کسے یہ فرمایا؟ من کان یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ گویا ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کی ایک نشانی نگاہ نبوت میں یہ بھی ہے کہ جو پڑوسی کا احترام کرتا ہے، جو پڑوسی کا اکرام کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں آخرت پر ایمان اس کا، اللہ کو صحیح معنوں میں مانتا وہ ہے جو اپنے پڑوسی کا احترام کرتا۔ اور محدثین نے لکھا ہے ہر صاحب ہوش، ہر ذی شعور، ہر سمجھدار شخص حدیث کے ان کلمات سے اندازہ لگا سکتا ہے اللہ کے رسول نے کوئی قید یہاں ذکر نہیں کی ہے کہ پڑوسی کیسا ہو، پڑوسی 5 وقت کا نمازی ہو، پڑوسی اعلیٰ درجے کا متقی اور پرہیزگار ہو، یا پڑوسی جو ہے وہ کس رنگ کا ہو، اس کی مالی حیثیت کیا ہو، معاشرتی حیثیت کیا ہو، کوئی قید رسول اللہ نے ذکر نہیں فرمایا۔ وہ کس برادری کا ہو، وہ کس خاندان کا ہو، کوئی قید نہیں، ایک ہی قید ہے، جارہ، جو تمہارے پڑوس میں رہ رہا ہے وہ تمہاری عزت کا حقدار ہے، جو تمہارے پڑوس میں بس رہا ہے وہ تمہارے احترام کا حقدار ہے۔ اگر تمہیں اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے رسول اور آخرت پر ایمان ہے، تو پھر تمہاری نگاہ میں، تمہارے خیال میں، تمہارے ذہن میں، تمہارے دل اور دماغ میں اپنے پڑوسی کا احترام ضرور ہونا چاہیے۔ حضور کا اتنا فرما دینا بھی کافی تھا، لیکن حدیث کا مطالعہ کریں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان چیزوں کو کتنی اہمیت دی ہے، کتنا جو ہے وہ شدید اسلوب اللہ کے رسول اختیار فرما رہے ہیں۔ اور آج بدقسمتی سے ہم یہ باتیں بظاہر چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں، لیکن ہمارے رویے، ہمارے جو معاشرتی اور رہن سہن کے انداز ہیں وہ انہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے تخلیق پاتے ہیں۔ کسی معاشرے کے اندر امن و سکون، کسی معاشرے کے اندر باہمی احترام،
جب تک موجود نہ ہو وہ معاشرہ رہنے کے قابل نہیں ہوا کرتا۔ اسلام ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے جس میں رنگ اور نسل کی وجہ سے نہیں، جس میں مال اور وہ کاروبار کی وجہ سے نہیں، جس میں معاشرتی حیثیت کی وجہ سے کسی کا احترام نہ کیا جائے، بلکہ ان سے ہٹ کر پڑوسی ہونے کے ناطے، بڑا ہونے کے ناطے بھی دوسروں کو احترام کے قابل سمجھا جائے۔ ہم انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو آج بھولتے چلے جا رہے ہیں، اور جن معاشروں میں یہ باتیں مٹ چکی ہیں ان کے لیے یہ باتیں بڑی حیرت انگیز۔ ابھی گزشتہ ہفتے ہم جانتے ہیں قطر کے اندر دنیا کی بہت بڑی کھیل فٹ بال کے ورلڈ کپ کا افتتاح ہوا، اور اس افتتاح میں ایک قطر کے معذور نوجوان مفتاح الغانم اور ایک امریکن ایکٹر، ان دونوں نے اوپننگ سیریمنی اس کا افتتاح کیا، اور اس میں ایک قرآن حکیم کی ایک بڑی خوبصورت آیت جسے ہم عام سا سمجھتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جب ہمیں حاصل ہوتی ہیں ہمیں ان کی قدر نہیں ہوتی، اور جو ان سے محروم ہوتے ہیں وہ دراصل اس کی قدر و قیمت کو جان رہے ہوتے ہیں۔ مورگن فری مین امریکن ایکٹر مفتاح الغانم قطری نوجوان سے پوچھتا ہے کہ آج 21ویں صدی میں، اس وقت جب دنیا اتنی پھیل چکی ہے، اتنی ڈائیورسٹی ہے دنیا کے اندر، اتنا تنوع ہے، اتنے اختلافات ہیں، رنگ ہے، نسل ہے، مذہب ہے، دین ہے، کلچر ہے، تہذیب ہے، ثقافت ہے، لباس ہے، کھانے پینے کے انداز ہیں، یہ ساری چیزیں مختلف ہیں، اتنے مختلف لوگوں کو اکٹھا کیسے کیا جا سکتا؟ غانم المفتاح سورہ حجرات کی 13ویں آیہ مبارکہ پڑھتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یہ وہ آیت ہے جو زبان محمد نے حجۃ الوداع میں بھی تلاوت کی۔ کائنات کو رسول اللہ کی زبان کریم سے یہ آیت 14 صدیاں قبل عطا ہوئی ہے، اور حضور نے حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی اس آیت کو تلاوت کیا، اور آج فیفا ورلڈ کپ کی جو اوپننگ سیریمنی ہے اس میں بھی یہ آیت دوبارہ گونجی، اور اس شان سے گونجی ہے کہ پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے جتنے ٹیلی ویژن چینلز ہیں جن کی تعداد سینکڑوں سے بھی زائد ہے، ان سب کی سماعتوں سے قرآن کا یہ اعلان اور یہ نغمہ سب کی سماعتوں سے ٹکرا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قرآن صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتا ہے، قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف مومنوں کی بات نہیں کرتا ہے، قرآن پوری انسانیت کی بات کرتا ہے۔ قرآن کا پیغام عالمگیر ہے، قرآن کا پیغام یہ صوبوں کی، یہ ملکوں کی، یہ بر اعظموں کی حدود سے ماورا ہے۔ قرآن لانے والے محمد مصطفیٰ وہ بھی ساری کائنات کے رسول ہیں، اور جس ذات کی طرف سے آئے ہیں وہ ساری کائنات کا رب ہے، اور جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ ساری انسانیت اور ساری کائنات کا۔ اللہ کے رسول نے بھی جو تعلیمات دی ہیں وہ ساری کائنات کے لیے۔ ہم آج کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا دین کہتا ہے کہ رنگ ہو، نسل ہو، سب کے سب ایک باپ اور ایک ماں، آدم و حوا علیہم السلام، تم سب کو انہی سے پیدا کیا گیا۔ یہ خاندانوں کی تقسیم، یہ برادریوں کا فرق، یہ رنگوں کا فرق، یہ زبانوں کا فرق، یہ لباس اور تہذیب کا فرق، لتعارفوا، اس کا تو مقصد صرف یہ تھا کہ ایک دوسرے کی پہچان ہو جائے، ایک دوسرے کی ریکگنیشن ہو جائے، آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے، پہچان لیے جائیں کہ یہ وہ ہے اور یہ ہے، بس اتنا ہی مقصد ہے۔ خاندان اور قبیلے الگ ہونے سے کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوا کرتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بڑے اور چھوٹے ہونے کا معیار ایک ہی ہے، وہ اللہ کی فرما برداری، وہ تقوی ہے، وہ محمد الرسول اللہ کے لائے ہوئے دین کی اتباع اور اطاعت ہے۔ جو جتنا اطاعت گزار ہے وہ اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں معزز ہے۔ آج ہم اس پیغام کو بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حوالے سے ہمیں یہی پیغام یاد دلایا۔ ہم پڑوسی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اللہ کے رسول کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف تو ان کے ساتھ خیر سے پیش آنے کی وصیت بھی فرمائی، اور دوسری طرف یہ حضرت ابو شریح العدوی رضی اللہ تعالی عنہ، یہی اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6016، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا، حضور نے 3 بار فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن،
اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ ابو شریح العدوی راوی ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 6016 ہے۔ اللہ کے رسول ایک بار بھی کوئی بات کہہ دیں تو کیا اس میں شبہ کیا جا سکتا؟ مسلمان تو مسلمان، جانثار تو جانثار ہے، زبان محمد پہ تو مشرک، کافر اور دشمن بھی شک نہیں کیا کرتے، لیکن رسول اللہ ایک بار نہیں فرما رہے، 3 بار فرمایا، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ہے وہ مومن نہیں۔ اور 3 بار صرف فرمایا نہیں، اللہ کی قسم کھا کے فرمایا۔ کیوں؟ بتایا ہے کہ امت اس معاملے کو معمولی مت سمجھنا، اس معاملے کو غیر اہم مت سمجھنا، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، 3 بار۔ کون مومن نہیں؟ صحابہ حیران ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ من؟ حضور وہ کون بد نصیب ہے جسے آپ جنہیں ماننا ایمان ہے، جنہیں رسول اللہ 3 بار قسم اٹھا کے فرما رہے وہ مومن نہیں ہے؟ حضور کون؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس کا پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہیں ہے، جس کی زبان کی وجہ سے، جس کے عمل کی وجہ سے، جس کے کردار کی وجہ سے، جس کی حرکتوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی اذیت میں ہے، رسول اللہ 3 بار اللہ کی قسم اٹھا کے فرما رہے وہ مومن نہیں۔ کیا یہ غیر اہم معاملہ ہے؟ کیا پڑوسیوں کا معاملہ غیر اہم ہے، یا نگاہ نبوت میں وہ اتنا اہم ترین ہے کہ حضور قسم اٹھا کے فرما رہے وہ مومن ہو سکتا ہی نہیں ہے؟ جس کی اذیت سے، جس کے ضرر سے، جس کے نقصان سے، جس کی شرارتوں سے اور جس کی خباثتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، حضور فرماتے وہ مومن ہی نہیں۔ کہاں ایمان ڈھونڈیں گے اگر رسول اللہ قسمیں اٹھا کے فرما دے وہ مومن نہیں؟ دیکھنا ہے، آج ہم نے غور کرنا ہے کہ میرا اپنے پڑوسی کے ساتھ سلوک کیسا ہے۔ اس حدیث سے بھی حضور نے تنبیہ فرما دی، صحیح مسلم شریف کی حدیث، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخل الجنہ، جو مومن نہیں وہ جنت میں جا سکتا ہی نہیں۔ صحیح بخاری کی اس حدیث کا بھی مفہوم وہی ہے، لیکن اس روایت میں جو حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں حضور نے اس سے بھی زیادہ صریح الفاظ میں فرما دیا لا يدخل الجنہ، فرمایا وہ بد نصیب جنت میں داخل نہیں ہوگا، من لا یأمن جارہ بوائقہ او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ گویا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ارکان اسلام، عبادات، طاعات، وہ سب اپنی جگہ ضروری ہیں، لیکن ان ساری چیزوں پر زور دینے کے ساتھ گزشتہ ہفتے بھی، اس سے قبل بھی عرض کی کہ عبادات پر تو ہماری توجہ ہے اور ہونی چاہیے، لیکن یاد رکھیے اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو سدھارنا، اپنے معاملات کو سنوارنا، اور اگر میرے معاملے میں کہیں غلطی ہے تو اس کی اصلاح کرنا، اسے بہتر کرنا، اسے شریعت کے قانون کے مطابق کرنا۔ یہ عبادتوں میں لذت پیدا کرنے کی اصل وجہ ہی یہی چیز بنتی۔ جتنے ہمارے معاملات سنوریں گے، جتنے ہمارے معاملات سدھرے ہوئے ہوں گے، اتنا انشاءاللہ ہماری عبادات میں بھی اللہ ہمیں ذوق نصیب فرمائے گا، اللہ ہمیں اس میں کیفیت عطا فرمائے گا، اللہ ہمیں اس میں سرور نصیب فرمائے گا، اور عبادات کی قبولیت انہی معاملات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر معاملات بہتر نہیں ہوں گے، عبادات بھی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ محدثین نے لکھا ہے، ایک صاحب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرا پڑوسی مجھے بڑا تنگ کرتا، اللہ کے رسول بڑا تنگ ہوں، بڑی اذیت دیتا ہے۔ حدیث میں وضاحت نہیں ہے کہ کس طرح سے وہ اسے تنگ کرتا تھا، لیکن وہ شخص اتنا تنگ آیا ہوا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ بتائیے میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا کرو، اپنا سامان اٹھا کے گلی میں رکھ دو۔ اس نے اپنے گھر کا سامان اٹھایا اور اٹھا کے گلی میں رکھ دیا۔ گزرنے والوں نے پوچھا بھی کیا مسئلہ ہے، گھر چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، سامان کیوں گلی میں رکھا ہو؟ وہ کہنے لگا مجھے اس پڑوسی نے بڑا تنگ کیا ہے، اتنا تنگ کیا کہ میرے لیے یہاں رہنا دو بھر کر دیا ہے، میں نے سامان اٹھا کے گلی میں رکھ دیا ہے۔ لوگ اسے لعنت ملامت کرنے لگے۔ وہ جس کی شکایت کی گئی تھی، جب ہر گزرنے والے نے اس مظلوم پڑوسی سے پوچھا، اس نے بتایا، لوگوں نے لعن طعن شروع کی، وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آ گیا، یا رسول اللہ لوگ مجھ پہ لعنت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بعد میں لعنت کر رہے ہیں، اللہ نے تجھ پہ پہلے لعنت کی۔ اتنے شدید الفاظ ہیں حدیث کے۔
وہ پڑوسی جس نے اپنے پڑوسی کو تنگ کیا، اتنا تنگ کیا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں شکایت پہ مجبور ہوا۔ حضور نے کہا سامان اٹھا کے سڑک پہ باہر گلی میں رکھ دو۔ اس نے سامان گلی میں رکھا، لوگوں نے لعنت ملامت کی۔ وہ آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ لوگ مجھے لعن طعن کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے لوگوں نے بعد میں لعن طعن کی ہے، اللہ نے تجھ پہ پہلے لعنت کی۔ حضور کی بارگاہ میں توبہ کی، واپس آ کر اس صحابی سے، اپنے پڑوسی سے معافی مانگ کے کہا سامان اندر رکھ لو، آئندہ میری طرف سے تمہیں شکایت نہیں ہوگی۔ خوش نصیب ہے وہ، سعادت مند ہے وہ، کامیاب ہے وہ جسے اس زندگی میں سدھرنے کا موقع مل جائے، جسے سنورنے کا موقع مل جائے، جسے اپنی اصلاح کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اصل کامیاب وہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون کا حال احوال عرض کیا گیا، یا رسول اللہ بڑے نفل نماز بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، اور دیگر نفلی عبادات پہ بڑی اس کی جو ہے وہ زور ہے اور بڑی اچھے انداز سے کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے ہمسایوں کو اذیت ہوتی، وہ زبان سے اپنے ہمسایوں کو اذیت دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت جہنم میں جائے گی۔ فرض کے علاوہ نفلی عبادات کا بھی اہتمام، لیکن زبان پہ قابو نہیں ہے، زبان سے ہمسایوں کو اذیت دیتی ہے، رسول اللہ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ ایک دوسری خاتون کا معاملہ پیش ہوا، یا رسول اللہ وہ فرض نماز تو پڑھتی ہے، نوافل کا اہتمام نہیں ہے، بہت زیادہ عبادت گزار نہیں ہے، لیکن اس کی زبان سے کسی کو اذیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔ گویا دخول جنت اور جہنم سے بچاؤ یہ صرف نفل عبادات نہیں، یہ معاملات پر بھی منحصر ہے، اور اس خاتون کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن باتوں کو انسان کی خوش بختی اور سعادت مندی میں سے شمار کیا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، ابن حبان نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ حضور کا ارشاد ہے 4 چیزیں انسان کی خوش نصیبی کی علامت ہے۔ آپ نے فرمایا المرأة الصالحة والمسکن الواسع والجار الصالح والمرکب الحنی او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا نیک بیوی، اچھی شریک حیات، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ انسان کی سعادت مندی میں سے ہے۔ عمدہ اور وسیع کشادہ گھر، کشادہ رہائش گاہ، یہ اللہ کی نعمت میں سے ہے، سعادت میں سے ہے۔ اور نیک پڑوسی، اچھا پڑوسی اگر اللہ نے کسی کو عطا کیا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ بندے کی خوش بختی ہے، یہ بندے کی خوش نصیبی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں جسے بعض محدثین نے ضعیف قرار دیا، لیکن اس کا معنی اور مفہوم بڑا عمدہ اور لطیف ہے، اس میں فرمایا گیا کہ گھر خریدنے سے پہلے پڑوس دیکھ لیا کرو، اور سفر کرنے سے پہلے سفر کے ساتھی کو دیکھ لیا کرو۔ پڑوس اچھا ہو تو گھر رہنے کے قابل ہوتا ہے، پڑوس اچھا نہ ہو تو گھر رہنے کے قابل بھی نہیں ہوا کرتا۔ ابو دلف العجلی یہ بغداد کا ایک بڑا سخی اور فیاض آدمی تھا، اس کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا، حالات میں ایسا پلٹا کھایا کہ وہ قرضے کے بوجھ تلے دب گیا، معاشی طور پہ بڑا تنگ ہو گیا اور اسے مجبوراً گھر بیچنا پڑا۔ اس نے اپنا گھر بیچنے کے لیے لگا دیا، لوگوں نے قیمت پوچھی، کہنے لگا 1000 دینار۔ خریدنے والوں نے جو گاہک آئے دیکھنے کے لیے آئے، انہوں نے کہا کہ اس گھر کی زیادہ سے زیادہ جو مارکیٹ ویلیو تو 500 ہے، تم ڈبل قیمت مانگ رہے، دگنی قیمت مانگ رہے۔ وہ کہنے لگا ہاں تمہاری بات صحیح ہے، 500 دینار میرے گھر کی قیمت ہے اور 500 دینار ابو دلف اجلی کے پڑوس کی قیمت ہے۔ اتنا سخی، اتنا فیاض، اتنا اچھا بندہ میرا پڑوسی ہے، میں گھر کی ڈبل قیمت اس لیے مانگ رہا ہوں کہ یہ پڑوسی بڑا اچھا ہے۔ ابو دلف اجلی تک یہ بات پہنچ گئی کہ میرے پڑوسی نے اپنے مکان کی ڈبل قیمت اس لیے مانگی ہے کہ پڑوس میرا ہے۔ اسے اپنے پڑوسی کا خود پر جو اعتماد تھا اتنا اچھا لگا، اس کا سارا قرضہ ادا کر دیا، جو اس کے معاملات تھے وہ سارے معاشی حوالے سے اس کی پوری مدد کی اور اسے گھر بیچنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ اسلام ایسا پڑوس دیکھنا چاہتا ہے، اسلام ہمیں ایک دوسرے کے لیے ایسا پڑوسی بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے کہ جو اپنے پڑوسی کے لیے خیر کا باعث ہو۔ جن ہستیوں سے ہم محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما ہر جمعے کے خطبہ میں جن کا اسم گرامی سن کر سینوں میں ٹھنڈ پڑتی ہے، پڑوسی آتا ہے
آ کے قرض کا مطالبہ کرتا ہے کہ حضور 500 1000 یا جو بھی تھا مجھے اتنا ادھار چاہیے۔ وہ جتنا ادھار مانگتا ہے آپ دے دیتے ہیں، وہ لے کے چلا جاتا ہے۔ خادم گھر والوں نے دیکھا حضرت امام حسن رو رہے ہیں، پوچھا کہ حضور رو کیوں رہے ہیں، اتنی معمولی سی قیمت، آپ تو اللہ کی راہ میں لاکھوں لٹاتے ہیں۔ فرمایا رقم کا مسئلہ نہیں، رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے پڑوسی کو مجھ سے مانگنا کیوں پڑا ہے، اس کے مانگے بغیر میں نے اس کی ضرورت پوری کیوں نہیں کی ہے، مجھے مجھ سے آ کے طلب کیوں کرنا پڑا ہے، وہ میرا پڑوسی تھا، اس کے مانگنے سے پہلے مجھے چاہیے تھا کہ میں اس کی ضرورت پوری کروں۔ یہ نواسۂ رسول ہیں، یہ ہیں جنہیں امام کہا جاتا ہے، یہ ہیں مسلمانوں کے مقتدا، یہ ہیں ہمارے رہنما، یہ وہ ہیں جن کے قدموں کی خاک ہمارے سروں کا تاج اور ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا ہے اس پہ عمل کر کے دکھا۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، گھر میں جانور ذبح ہوتا ہے، فرمایا میرے یہودی پڑوسی تک اس کا گوشت بھیجا ہے، جو ہمارے پڑوس میں فلاں یہودی رہتا ہے، کیا اس کے گھر گوشت جانور کا پہنچایا گیا ہے؟ گھر والوں نے شاید جواب دیا نہیں دیا، دوبارہ پوچھا ہے، اصرار کر کے پوچھ کے فرمایا میرے کانوں نے سنا ہے محمد الرسول اللہ نے پڑوسی سے جو حسن سلوک کی وصیت کی ہے اسے ایمان سے مقید نہیں فرمایا۔ یہ نہیں کہا کہ پڑوسی مسلمان ہو تو خیر خواہی کرو، کافر و مشرک یہودی یا عیسائی ہو تو اسے تنگ کرو، ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ صحابہ اپنے یہودی اور غیر مسلم پڑوسیوں کا بھی خیال رکھا کرتے تھے۔ آج ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہم اپنے مسلمان پڑوسیوں کے ساتھ کیسے پیش آ رہے ہیں۔ قرآن حکیم والجار الجنب، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، اللہ کے رسول حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت کا طریقہ حسن سلوک کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا محدثین نے ذکر فرمائی ہے، امام حاکم نے مستدرک کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ میں برے پڑوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، برے پڑوسی سے مالک میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ جو خیمہ میں رہنے والا، صحرا میں رہنے والا، عربوں کے ہاں لوگ اس وقت صحراؤں میں بھی رہتے تھے، 1 مہینہ 2 مہینہ ایک جگہ خیمہ لگایا پھر وہاں سے کہیں اور ہجرت کر گئے۔ حضور فرماتے جو بادیہ کا پڑوسی ہے، جو تھوڑے عرصے کے لیے کہیں خیمے میں آ کے پڑوسی بنا، وہ تو پڑوس چھوڑ کے چلا جائے گا، لیکن جو دار الاقامہ میں، جو شہر میں، جو گاؤں میں، جو عام آبادی کے اندر پڑوسی بن گیا، اس پڑوسی سے کبھی جان پھر چھوٹتی نہیں۔ برے پڑوسی سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے۔ ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہم کیسے پڑوسی ہیں؟ کیا ہم ایسے پڑوسی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہو، جو آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں، یا خدا نخواستہ ہم اپنے اہل محلہ کے لیے ایسے پڑوسی تو نہیں کہ جن کے پڑوس سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی؟ اللہ پاک ہمیں اپنے رویوں پہ غور و فکر کر کے انہیں بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔